اکثر لوگ نظر بد اور حسد کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ ان دونوں کی حقیقت اور اثرات مختلف ہیں۔ دونوں کا نتیجہ نقصان کی صورت میں نکلتا ہے، مگر ان کے اثر انداز ہونے کا طریقہ اور کیفیت الگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ نظر بد اور حسد میں فرق کیا ہے اور ان سے بچاؤ اور علاج کس طرح ممکن ہے؟ حسد یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ حسد کرنے والا ضروری نہیں کہ نعمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، بلکہ وہ بغیر دیکھے بھی حسد کر سکتا ہے۔ حسد ایک خطرناک اور بری صفت ہے جو مومن اور غیر مومن دونوں میں پائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور میں حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ امام ابن منظور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسد یہ ہے کہ کسی کے پاس جو نعمت ہے اس کے ختم ہونے کی تمنا کی جائے۔ نظر بد دراصل حسد ہی کی ایک قسم ہے، لیکن اس میں زوال نعمت کی خواہش ضروری نہیں ہوتی۔ بعض اوقات نیک اور صالح شخص کی نظر سے بھی اثر پڑ جاتا ہے۔ ایسے شخص کو عائن کہا جاتا ہے، نہ کہ حاسد۔ نظر بد عام طور پر کسی چیز پر تعجب یا حد سے زیادہ پسندیدگی کی وجہ سے لگتی ہے۔ یہ اثر صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانوروں، مکانوں، درختوں اور حتیٰ کہ خود اپنے آپ پر بھی پڑ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد برحق ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے سکتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ بار بار لگنے والی نظر کے اثرات زیادہ شدید ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ حسد میں بھی بدل جاتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نظر بد ایک تیر کی طرح ہے جو عین کی روح سے نکل کر متاثرہ شخص کے جسم میں لگتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی پناہ میں ہو تو یہ تیر بے اثر ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ غیر محفوظ ہو تو نقصان پہنچاتا ہے۔ نظر بد کی کچھ عام علامات یہ ہیں: بغیر کسی وجہ کے جسم پر سرخ دھبے یا دانے نکل آنا، مستقل خارش یا پھوڑے جو دوا سے ٹھیک نہ ہوں، میڈیکل رپورٹس کلیئر ہونے کے باوجود جسمانی درد خصوصاً کمر اور جوڑوں میں، معدے کی خرابی، بدہضمی اور بار بار ڈکار، بھوک نہ لگنا اور بلا وجہ وزن کم ہونا، سینے میں گھٹن اور دل کی دھڑکن تیز ہونا، مستقل سر درد جو دوائیوں سے ختم نہ ہو، قرآن یا نماز کے دوران غیر معمولی جمائی، نیند کی کمی یا پھر حد سے زیادہ نیند آنا۔ نفسیاتی علامات میں بلا وجہ غصہ آنا، خوف محسوس ہونا، تنہائی پسند ہو جانا، دوستوں اور رشتہ داروں سے دور رہنا، گھروں یا کام کی جگہ پر گھٹن کا احساس ہونا، غیر ضروری جھگڑالو مزاج، یادداشت کی کمزوری، اداسی اور موڈ میں اچانک تبدیلی شامل ہیں۔ اگر یہ علامات بار بار ظاہر ہوں اور ان کی کوئی طبی وجہ نہ ہو تو یہ نظر بد یا حسد کی طرف اشارہ ہو سکتی ہیں۔ نظر بد اور حسد سے بچنے کے لیے قرآن و سنت میں کئی طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ اخلاص، الفلق اور الناس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں بھی سکھائی ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل غین لامۃ، اور یہ دعا بسم اللہ ارقک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقک۔ اس کے علاوہ صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں اور ذکر و اذکار کو معمول بنائیں۔ نظر بد اور حسد حقیقت ہیں اور ان کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں، لیکن قرآن و سنت میں ان سے بچاؤ اور شفا کے مکمل طریقے موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہیں اور مسنون اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی نظر بد اور حسد کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔